ڈونٹ امپوز یور پولیٹیکل لو آن اس. بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا, جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی ہے. وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو. جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو, وہ جو خبط ادھر تھا وہ خبط ابھی بھی ہے. آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا جو اب کہتا ہے میں بے اختیار تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جی ایچ کیو میں میڈیا کو بریفنگ. کہا وہ اتنا با اختیار تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کدھر ہیں جنہیں اس نے سیاست کے لیے استعمال کیا؟ یہ اداروں کا نہیں شخصیات کا کھیل تھا. آج کی حکومت با اختیار ہے, پہلے کی حکومتیں بھی با اختیار تھیں. یہ بیان مضاحکہ خیز ہے کہ ہم بے اختیار ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کسی کی سیاست, کسی کی ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں, صوبے اور فرقے برابر ہیں. ایک لیڈر اپنی پارٹی کو آمر کی طرح چلاتا تھا. وہ کہتا تھا بات چیت کرو, بات چیت کرو. ساری سیاسی جماعتوں پر حملے ہوئے, ان پر کیوں نہیں ہوئے؟ یہ فتنہ ہندوستان کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ پریس کانفرنس میں دکھا دیا. یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کے غیور پولیٹیکل پارٹیز, محب وطن, اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے, وہ اس دہشت گردی خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ افغانستان جو ہے ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت آرگنائزیشنز کی آماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہے. سب کو پتا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں. یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے یہ دہشت گردی کی جنگ, یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان. پاکستان کا اپنا پیسہ, ٹیکس پیئر کا حلال کا پیسہ لگ رہا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, اور ہمیں حلال کا ہی پیسہ چاہیے. اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے. کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول, کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. ہمیں افغانستان مدد کرے. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ. کہا وہاں سیاسی اور دہشت گردانہ گٹھ جوڑ نشوونما پا رہا ہے. جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کیا وہ ملکی سالمیت سے بڑھ کر ہیں؟ ماضی میں بار بار کہا گیا کہ دہشت گردوں سے بات چیت کرو. پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے. آپریشن نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, اس کی بیعت کر لی جائے؟ کیا ہیبت اللہ بتائیں گے کہ 4 صدہ میں کیا ہوگا؟ یہ کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ سیکیورٹی گارنٹی دیں. دہشت گردی کی جنگ ہم پر مسلط کی گئی, لڑنے کے سوا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. ہم حق پر ہیں, ہم نے غالب آنا ہے. ریاست ہوگی, اس کی سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا. معدنیات کا فائدہ کے پی کے عوام کو پہنچنا ہے. ایک جغرافیکل ایکسپریشن ہے افغانستان. کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں. وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ. از دیر انکلوسیو گورنمنٹ دیر؟ نو, دیر از نو. پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک آماجگاہ بن جاتی. مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. ریجنل لیول پہ داعش, آئی ایس آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفک بی ایل اے ہے, فتنہ الہندوستان, ٹی ٹی پی ہے, فتنہ الخوارج, اس کا گارڈ, اس کی تربیت گاہیں, اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں۔ سب دہشت گردوں کا ایک ہی باپ ہے اور وہ افغان طالبان ہے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا دنیا کہہ رہی ہے افغانستان دہشت گردوں کی اما جگہ ہے۔ افغانستان پورے خطے میں دہشت گردی کا مرکز ہے۔ 2021 میں افغانستان میں تبدیلی آئی، دوحہ معاہدہ ہوا۔ افغان گروپ نے دوحہ میں 3 وعدے کیے۔ افغان گروپ نے وعدہ کیا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ افغان گروپ نے وعدہ کیا کہ افغانستان میں عورتوں کی تعلیم یقینی بنائی جائے گی۔ تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں، ان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی ہوئی۔ پاکستان بار بار افغانستان کو سمجھاتا ہے کہ خارجی دہشت گردوں کو سنبھالیں، لیکن جب بات نہ بنی تو پھر گھٹنوں پہ افغانستان پوسٹوں کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ افغانستان میں $7.2 ارب کا جدید ترین اسلحہ چھوڑ کر گیا۔ افغان طالبان اپنی تنظیمی طرز پر TTP کو تیار کرتی ہے۔ افغان طالبان وار اکانومی کو چلانے کے لیے دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں۔ مارکہ حق میں جب ان ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا۔ آپ کو ایک سرج نظر آ رہی ہے مئی آنورڈ، اور بیس آف آپریشن کیا ہے؟ افغانستان۔ پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ کام نہ کرے۔ افغان طالبان رجیم کیا کرتا ہے؟ who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack پاکستانی پوسٹس۔ تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا۔ مارکہ حق میں بھارت کا منہ کالا کیا، ترجمان پاک فوج احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک جواب، کہا بھارت کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ پاکستان میں بھارت پراکسی کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بھارت افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے 2026 میں دونوں مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ افغانستان اور بھارت آ جائیں، ان کا شوق پورا کر دیں گے۔ ہندوستان میڈیا پر بیٹھا شخص بھی ساتھ آئے، چھپ کر نہ بیٹھے۔ ارنب گوسوامی کو دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ بھارتی دانشور ہے۔ مودی کی صورت میں افغانستان کو ایک نیا اوتار مل گیا۔ 2025 میں 2597 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا 2021 میں دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کیا۔ 2021 میں 193 دہشت گرد جہنم واصل کیے۔ پچھلے سال 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ دہشت گردی کے 5,400 واقعات ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے اور سویلین 1,235 شہید ہوئے۔ گزشتہ برس 27 خودکش حملے ہوئے۔ KP میں 80% دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد میں ہوئے۔ خیبر پختونخوا 16 اور بلوچستان میں 10 حملے ہوئے۔ فتنہ الخوارج کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ ریاست کا دہشت گردی کے خلاف موقف واضح ہے۔ زرعی شعبے کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کسانوں کو معیاری بیج کھاد کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ پاکستان کی زرعی شعبے میں ترقی کی بھرپور استعداد موجود ہے۔ موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے زراعت کی ترقی کے لیے تحقیق پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ساحلی پٹی پر پام آئل کی پیداوار کے لیے پالیسی اقدامات تشکیل دے کر پیش کیے جائیں گے۔ آئندہ 5 برس میں زرعی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیشی افواج میں دفاعی تعاون پر اتفاق۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو سے اہم ملاقات۔ دفاعی تعاون، آپریشنل ہم آہنگی اور ادارہ جاتی شراکت داری پر گفتگو۔ سپر مشاق تربیتی طیاروں کی تیز تر فراہمی کی یقین دہانی۔ سپر مشاق طیاروں کے لیے مکمل تربیتی اور طویل المدتی سپورٹ سسٹم فراہم کرنے کا اعلان۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر مذاکرات۔ وفد کا نیشنل ISR اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر اور پاک فضائیہ سائبر کمانڈ اینڈ نیشنل ایروسپیس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ وینزویلا میں کارروائیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کیا۔ کہا اقوام متحدہ کا منشور بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کا پابند کرتا ہے۔ یک طرفہ فوجی کارروائی ان اصولوں اور خود مختار استثناء کے نظریے کی نفی ہے۔ پاکستان تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ مزید تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر اظہار تشویش۔
تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکی حملہ آولی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ونزویلا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم اجلاس، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا اظہار تشویش بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ کہا یہ کارروائی ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ ونزویلا میں عدم استحکام بڑھنے اور خطے پر برے اثرات کا خدشہ ہے۔ ونزویلا کے مندوب نے امریکی حملہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا امریکی کارروائی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ونزویلا میں تمام ادارے معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ حکومت کا ملک پر مؤثر کنٹرول ہے۔ روسی نمائندے نے کہا کہ ونزویلا میں امریکی مداخلت مسترد کرتے ہیں۔ یہ کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چینی مندوب بولے امریکہ نے ونزویلا کے صدر کو زبردستی گرفتار کیا۔ امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کو ونزویلا کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ امریکی مندوب کا فوجی کارروائی کا دفاع۔ کہا صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ ونزویلا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر تھیں۔ صورتحال کئی سال سے خطے کے لیے خطرہ تھی۔ اقتدار کی منتقلی تک ونزویلا میں معاملات امریکہ چلائے گا۔ امریکہ کی ونزویلا کے بعد گرین لینڈ پر نظر، یورپی رہنماؤں کا اظہار تشویش۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے، معدنیات نہیں، دفاع کے لیے گرین لینڈ اہم ہے۔ وزیر اعظم ڈنمارک نے کہا کہ ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیاں دینا بند کریں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ ڈنمارک ہی کرے گا۔ سویڈن کی بھی ڈنمارک کی حمایت۔ ترکی ونزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ کابینہ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی عالمی سطح پر سنگین مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا امیری کی ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ تجارت، توانائی، سرحدی تعاون اور علاقائی روابط پر پیش رفت کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی یقین دہانی۔ ایران میں خونریز احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا۔ مظاہرے ملک کے 78 شہروں تک پھیل چکے، جہاں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 19 افراد ہلاک، جبکہ سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے HRANA کے مطابق سخت سیکیورٹی اقدامات اور پولیس دیگر اداروں کی اضافی تعیناتی کے باوجود احتجاجی تحریک مسلسل پھیل رہی ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت نے عوامی دباؤ کم کرنے کے لیے آئندہ 4 ماہ تک $7 ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔